بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 226 اور آج اس کی تیسری قسط ہے بیان الیاس ابن یاسین، قصص الانبیاء، پیج 269، اردو میں ہے یہ کتاب۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس میں درج کیے گئے ہیں۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 یا 2 ویلاگ آپ تک ضرور پہنچائے جائیں۔ آج کی یہ آخری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ ناظرین، آخری قسط ہے آج کے لحاظ سے ویلاگ نمبر 226، تیسری قسط، پیج نمبر 269، بیان الیاس ابن یاسین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی ان الیاس لمن المرسلین، بے شک الیاس ہے ہمارے رسولوں سے روایت کے بعد خرقیل علیہ السلام کے ایک مدت تک قوم بنی اسرائیل میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا کہ ان کو وعظ و نصیحت، امر و نہی سنائے اور ہدایت کرے۔ چنانچہ یہ قوم متفرق ہو کر ملک شام اور ملک مصر اور دیگر ملکوں میں جا بسی۔ اگرچہ بعض علماء اثر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تحریص و ترغیب دیتے تھے اور ان کو سیدھے راستے کی تلقین بھی کرتے تھے، مگر اس قوم پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ بت پرستی اور زناکاری اور فعل شنیعہ اختیار کر لیے اور بہت تھوڑی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر رہ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا، اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا ملک شام میں، اس نے ایک بت تراش کر اس کا نام بحال رکھا تھا، اور بعض لوگ اس کو ہر روز پوجتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی پوجنے کو کہتے تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پوجنے سے مخلوق خدا کو منع کرتے تھے۔ چنانچہ کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، جب کہا حضرت الیاس نے اپنی قوم کو کہ کیا تم کو ڈر نہیں کہ تم پکارتے ہو بحال کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والوں کو جو اللہ ہے، رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ اے لوگو، ایسے جبار و خالق مالک کو چھوڑ کر بت پرستی کرنا یہ کام نبی کا نہیں۔ بعض بت پرستوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی اور برابر تکذیب کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ الْمُحْضَرُونَ، پس جھٹلایا اس کو، بس البتہ حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ روایت ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر بحلبک میں بھیج کر وہاں کے لوگوں کو بحال کے پوجنے سے منع کریں۔ ان کو شہر بحلبک میں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو بحال کے پوجنے سے منع کریں، اور بعضوں نے کہا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اور اس کا نام بحال تھا۔ اس کی ایسی صورت تھی کہ بتان آزر
نزدیک اس کے رخسارہ ماہ کریم کے محض سنگ تھے، اسی کو پوجا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام وہاں کے لوگوں کو اس کو پوجنے سے ہر وقت منع کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت حاصل کرتے تھے۔ پس ناظرین اس کو پوجا کرتے تھے، یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام وہاں کے لوگوں کو اس کے پوجنے سے ہر وقت منع کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت کرتے تھے۔ پس کچھ روز بعد وہاں کا وہ بادشاہ ایمان لے آیا اور اس نے حضرت الیاس کو اپنا وزیر بنا لیا۔ ناظرین یہ ویلاگ ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کل اس کی 1 یا 2 قسطیں بچیں گی، وہ ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے کل کی صورت میں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی تھے سرور دین کا پیارا تھا، وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پہ پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔